سمجھتا جہاں پہ گستاخی رسول کی تعلیم دی جائے. ہم اسے مدرسہ سمجھتے ہیں جس میں حب رسول، محبت رسول، عشق رسول کا درس دیا جائے. تبھی تو علامہ نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو یہ کون سا عشق ہے جس کے بارے میں علامہ نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آج مسلمان پست کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ قوت عشق نہیں، قوت عشق نہیں ہے. نبی کی محبت کا وہ جو معیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اسی لیے نماز کے لیے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بیماری، پھر بھی پریشانی. نماز اگر اوریجنل پڑھ لیں تو یہ نوبت نہیں آئے گی. نماز کی حالت میں آپ تحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی. آپ اپنے گاؤں مہیش پور سے کہیں ایھا النبی، غازی پور سے کہیں ایھا النبی، ہر خطے سے ہر ایریے سے کہیں ایھا النبی. اور ہیں کہاں؟ نماز کی حالت میں. ہیں کہاں؟ نماز کی حالت میں. اور نماز سے نکل کر بندہ کہتا ہے یا نبی مت کہو، اور خود ابھی نماز میں کہہ کر آ رہا. ہم ان بیچاروں کو کیسے سمجھائیں؟ کون سی گولی دیں، کون سا انجیکشن دیں جو ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے؟ بھیا ابھی مسجد میں آپ نماز کی حالت میں کہہ کر آ رہے ہیں والسلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر نبی سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو نماز کی حالت میں آپ کی نماز خراب نہیں ہوئی. اور نماز سے باہر ہم کھڑے ہو کر کہہ دیں یا نبی تو ہمارا ایمان خراب ہو گیا، ہمارا ایمان خراب ہو گیا، ہماری مسجد خراب ہو گئی، ہمیں لوگ مشرک کہتے ہیں. اسی بات کو لے کر اور نماز میں یہ دستور دیا گیا ہے کہ لوگوں کہو کہ آپ پر سلام ہو اے نبی. اور علماء حق نے کہا ہے کہ جب یہ سوچ کر کہو گے نبی میرا سامنے ہے، نبی میرا سامنے ہے، جب یہ سوچ کر کہو گے اے نبی آپ پر سلام ہو، تو یہی نماز تو قبول ہوتی ہے، یہی نماز قبول ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا دوستوں کہ ابلیس وہ ہے، شیطان لعنتی مردود وہ ہے کہ جو ہر جہت سے آ سکتا ہے اور آ کر آپ کو بہکا سکتا ہے. شیطان ہو کر جلسے میں آ سکتا ہے. یہ پنڈال لگا ہوا ہے نا، ادھر سے بھی آ سکتا، ادھر سے بھی آ سکتا. یہی وجہ ہے کچھ لوگوں کو تقریر اچھی نہیں لگتی کیونکہ شیطان موجود ہے. شیطان ادھر سے بھی آ سکتا ہے، شیطان ادھر سے بھی آ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ سننے کے بجائے سونے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اندر سے ہی کرتا ہے یار یہ کب اپنی بات ختم کریں گے کہ ہم گھر جائیں. بس سمجھ جائیں کہ بھائی آپ کے بغل میں ابلیس بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کا لفظ جملہ سینٹنس کو چھوڑ دیں، ہمیں چاہیے کہ ایک ایک حرف پر ہم قرآن پر ایمان رکھیں. ایک ایک حرف ہمارے لیے لائق احترام، لائق تعظیم، ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو ہم مانیں، ہے نا؟ تو شیطان وہ ہے دوستوں کی جو میلاد میں بھی آتا ہے. اگر کسی کو نیند آ رہی ہو تو وہ ہوشیار ہو جائیں کہ شیطان آ چکا ہے. اگر کسی کو کہیں جانا ہو، گھبراہٹ ہو تو سمجھ جائیں شیطان آ چکا ہے. اگر کسی کو میلاد سے ہلکی سی بے قراری ہو تو سمجھ جائیں شیطان آ چکا ہے. میں سوچنے لگا محفل ہماری ہے، گھر ہمارا ہے، چھت ہماری ہے، سارا ایریا ہمارا ہے. شیطان کو ہم روک نہ سکے، شیطان کو ہم روک نہ سکیں، اور ہم یہی بات کہہ دیں نبی ہمارا ہماری محفل میں آتا ہے.
تو ہمارے اپنے لوگ کہیں کہ نبی من و من مٹی کے نیچے مدینے میں دبے ہوئے ہیں، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ بڑی دور ہیں۔ میں نے کہا کلمہ آپ ابلیس کا پڑھتے ہیں یا نبی کا؟ جب کلمہ آپ نبی کا پڑھتے ہیں تو پاور شیطان کا مانتے ہیں، پاور شیطان کا نہیں مانو گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا شیطان محض ان کے اس جلسے میں چھت کے اوپر جو جلسہ ہو رہا ہے وہ آ سکتا ہے۔ یہی بات ہے کہ بعض لوگ حق والی بات مانتے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آ چکا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ سچے ہیں کہ وہ سچے ہیں، پتہ نہیں یہ مولویوں کا جھگڑا کب ختم ہوگا، سچا کون ہے؟ بھیا ہمارا جھگڑا تو ہے ہی نہیں، یہ معاملہ رسول کا ہے، یہ معاملہ عشق رسول کا ہے۔ یاد رکھو تمہاری قبر میں نہ تمہارے رشتہ دار آئیں گے، نہ تمہارے سنگی آئیں گے، نہ ساہو آئیں گے، نہ سارے آئیں گے، اگر قبر میں آئے گا تو وہ مدینے والا آئے گا۔ نام کا حال یہ ہے، نام کا حال یہ ہے کہ کوئی کلمہ نام محمد پڑھ لے تو وہ صدیق اکبر ہو جاتا ہے، نام محمد پڑھ لے تو وہ فاروق اعظم ہو جاتا ہے، نام محمد مان لے تو وہ غنی ہو جاتا ہے، نام محمد پڑھ لے تو وہ شجاع اور حیدر کرار اور مولا ہو جاتا ہے۔ ارے نام میں اتنی طاقت ہے کہ کربلا میں وہ کٹ جائے تو سارے یزیدی مل کر بھی اس کے خون کی دھار کو روک نہ سکے۔ نام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو پڑھ کر اگر کوئی دین کے لیے کوشش کر دے تو اسے مجاہد کہتے ہیں۔ نام میں اتنی طاقت ہے کہ اسے پڑھنے والا بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ارے جب نام اتنا پاورفل ہے تو ذات کتنی پاورفل ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم میلاد انہی کا منا رہے ہیں، محفل انہی کی ہے، نور والی محفل ہے، نور والی محفل۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں بہت پہلے تو وہ نبی پیدا ہو چکے، آپ یہ جھنڈی، یہ چونا، یہ سجاوٹ، یہ چندہ، یہ پنڈال، یہ اسٹیج، یہ مائک، یہ دیگ، یہ بریانی، یہ شیرنی کیوں بنواتے ہیں؟ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، بچا کے رکھتے تو غریب بیٹی کی شادی ہو جاتی۔ غریب بیٹی، میرے نبی کا احسان دیکھو پیارے، کہ نبی کا میلاد جب آتا ہے تو سب کو غریب بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ نبی کا میلاد ہے کہ سارے غریب لوگوں کو یاد آ جاتے ہیں، سارے غریب۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، تمہارا باپ تمہیں رزق نہیں دیتا، محبوب کا رب دیتا ہے، نبی کا پروردگار دیتا ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں اسے بے حساب دیتا ہوں۔ یاد رکھنا، میں نے کسی چیز کو دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے پیارے نبی کو دیا تو میں نے تمام ایمان والوں سے کہا کہ تم پر میں نے احسان کیا۔ پروردگار، ان پر کیا احسان نہیں ہوا؟ ان پر کیا احسان نہیں ہوا؟ فلاں پر احسان نہیں ہوا؟ کہا جہاں جہاں مومن رہتے ہیں سب پر میں نے احسان کیا۔ تو جو نبی کے میلاد کو سن کر چہرے پر مسرت کی لہریں آ جائیں، خوشی سے چہرہ چمکنے لگے، سمجھ لو وہ مومن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے نبی کو بھیج کر ایمان والوں پر احسان کیا، ایمان والوں پر احسان کیا، اور ایمان ہی والوں پر کتاب موقوتا، ایمان ہی والوں پر میں نے نماز فرض کی ہے، ایمانی والوں کے لیے میں نے روزے فرض کیے ہیں، ایمانی والوں کے لیے زکات ہے، ایمانی والوں کے لیے ادائیگی حج ہے، ایمانی والوں کے لیے تمام اعمال صالحہ کا پیغام ہے۔ ایمانی والوں
کے لیے جنت الفردوس ہے، ایمانی والوں کے لیے جنت ہے، ایمانی والوں کے لیے جامع کوثر ہے، ایمانی والوں کے لیے صراط کی آسانی ہے، ایمانی والوں کے لیے جبرائیل کی نصرت و مدد ہے، ایمانی والوں کے لیے موت میں آسانی ہے، ایمانی والوں کے لیے قبر میں روشنی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ احسان میں نے جتلایا کن لوگوں پر، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر اپنے محبوب کو بھیج کر، ایمان ہی والوں پر محبوب کو بھیج کر، پروردگار پالنہار ہمارے خالق ہمارے مالک تو نے احسان جتلایا ہے۔ تو جب احسان جتلا دیا ہے، اتنی ساری چیزیں دے دی، احسان نہیں جتلایا تو یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ تو آپ کو بیٹی ملی، نعمت، شادی کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، نعمت ہے۔ شادی میں کتنی تیاری ہوتی، کوئی صاحب آپ سے آ کے بولے کہ پنڈال مت لگائیے، آج تک کبھی ایسا ہوا؟ کوئی صاحب پڑھے لکھے سعودی ریٹرن، دبئی ریٹرن یا ادھر ادھر کی ہوا کھانے والے لوگ، اپنے لوگ جو ادھر شہر ادھر ادھر میں جا کر ان کے دماغ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، انہوں نے کبھی آ کر کہا کہ شادی کر رہے ہو، بریانی اتنی زیادہ جو پکوان اور طرح طرح کی ویرائٹی ڈشز بنا رہے ہو، یہ مت کرو۔ کسی نے کہا جب نعمت ملنے پر کوئی پابندی نہیں تو جو نعمتوں کی نعمت اس کے نام پر 50 روپیہ دیں گے بعد میں، فتویٰ 50 دیں گے پہلے کہ بیٹا یہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، بیٹا یہ جشن کہاں سے ثابت ہے، بیٹا یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے، بیٹا یہ پنڈال کہاں سے ثابت ہے، بیٹا یہ نبی کی ولادت کی تاریخ پر جشن منانا کہاں سے ثابت ہے۔ ان سے کہو کہ ابھی تک آپ کہاں تھے، آپ چپ تھے، لیکن جب ان کے میلاد کے لیے ہم نکلے کہ جن کو دیکھ کر اللہ نے کہا کہ میں نے احسان کیا ہے، میں نے احسان کیا ہے، جس کی آمد پر حضرت ابراہیم کہے پروردگار گھر تیرا بن گیا ہے، اب اس کا محافظ چاہیے، گھر تیرا بن گیا ہے اب اس کا محافظ چاہیے۔ کیسے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم کہتے ہیں میرا بیٹا ہے اسماعیل، ہم دونوں نے مزدوری کیا ہے، نبیوں نے اللہ کے گھر میں مزدوری کی ہے، اللہ کے گھر میں نبیوں نے مزدوری کی ہے، آپ اپنے گھر میں مزدوری تو کر سکتے ہیں، مسجد میں جھاڑو وہی لگائے گا جو اذان دیتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے، مسجد میں صفائی وہی کرے گا جو محلے کا سب سے